أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج خلاصۃ القرآن کا 26واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور 26واں پارہ سورۃ الاحقاف سے شروع ہے۔ سورۃ الاحقاف مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہے۔ احقاف کہتے ہیں ریت کے ٹیلے کو، چونکہ اس ریت کے ٹیلے نما پر ایک قوم آباد تھی۔ اس قوم کا نام تھا قوم عاد۔ اس قوم عاد کی تباہی اور بربادی کا ذکر اس سورت کے اندر ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الاحقاف رکھا گیا ہے۔ سورۃ الاحقاف بھی حوامیم کی ان 7 سورتوں میں سے ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حامیم سے شروع کیا ہے۔ ابتداً اس میں بھی قرآن کی حقانیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وحدت الوجود یعنی عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مشرکین مکہ اور قیامت تک آنے والے مشرکوں کو دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ دونوں طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ تم لوگ اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت کا جو انکار کرتے ہو، اس انکار کی اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین مکہ سے کہہ دو کہ اگر اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو یہ معبود بناتے ہیں اور بتاتے ہیں وہ اگر کسی چیز پر قادر ہے تو دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز بنا کر لے آ جائیں۔ ماذا خلقوا من الارض، یا پہلے انہوں نے کوئی چیز بنائی ہو تو ذرا پیش تو کر لیں اس کو۔ ظاہر ہے نہ وہ بنا سکتے تھے اور نہ انہوں نے پہلے کبھی بنایا تھا، لہذا ختم، کوئی جواب ان کے پاس نہیں۔ دوسری دلیل نقلی، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، پہلے جو کتابیں آئی ہیں ان کتابوں میں سے ہی کوئی دلیل تم لے کر آؤ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود بنانا چاہیے یا بنانے کی گنجائش ہے۔ نہ تو پہلی کتابوں کے اندر نہ وہ تمہارے بنائے اور بتائے ہوئے معبودان باطلہ کہیں بھی نہیں ہے۔ جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر تم کو ماننا چاہیے کہ قرآن حق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، او اثارۃ من علم، یا کسی پیغمبر نے، کسی نبی نے اس سے پہلے اس طرح کی کوئی بات کہی ہو تو کسی پیغمبر کا وہ قول ہی لے کر تم آؤ، لیکن تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اور اگر
تمہارے گمان اور تمہارے خیال کے مطابق یہ جو قرآن میں تمہارے سامنے لا رہا ہوں، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ میں نے بنایا ہے، تو پھر تو مجھ کو اللہ کی پکڑ بہت جلد آ جائے گی، اس لیے کہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ ہم یقولون افترا قل ان افتریت فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تمہارے کہنے کے مطابق اگر اس قرآن کو میں نے گھڑ لیا ہے تو پھر سمجھ لو فلا تملکون لی من اللہ شیئا، پھر اللہ کی پکڑ سے مجھ کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے گویا کہ میں نے اللہ کا مقابلہ کرنا شروع کیا ہے، اللہ کے مقابلے میں اپنی بات منوانی چاہیے، اور جو اللہ کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو اس کا تو کوئی دنیا میں بچانے والا نہیں ہوتا ہے، نہ تھا نہ ہے نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر تمہارے خیال کے مطابق میں بھی اللہ کا فرستادہ اور اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر نہیں ہو، خود ساختہ پیغمبر اور خود ساختہ قرآن پیش کر رہا ہوں، پھر تو مجھ کو اللہ کی پکڑ آنی چاہیے تھی، لیکن اللہ کی پکڑ نہیں ہوئی، بلکہ روز بروز میری تبلیغ کرنے سے میرے ماننے والوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے میں کوئی من گھڑت نبی نہیں، میرے پاس آنے والا قرآن کوئی من گھڑت قرآن نہیں ہے، بلکہ یہ من جانب اللہ ہے۔ بلکہ تم تو مشرکین ہو، تمہیں تو پتہ ستا کچھ ہے نہیں ہے، تمہارا واسطہ جن لوگوں سے پڑا تم ملک شام جاتے ہو، وہاں پر اہل کتاب ہے، یا مدینہ منورہ میں تمہاری رشتہ داری ہے، وہاں پر اہل کتاب ہے، یا اس کے علاوہ بھی دائیں بائیں اہل کتاب سے واسطہ پڑتا ہے، تو اہل کتاب اگرچہ ابھی تک مکۃ المکرمہ میں نہیں ہے اور وہ ایمان نہیں لائے، لیکن عنقریب یہ اہل کتاب بھی ایمان لائیں گے، پھر اس وقت تم کیا کرو گے؟ تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، جب ان اہل کتاب میں سے گواہی دینے والوں میں سے گواہی دے دے گا، جیسے کہ عبداللہ بن سلام، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہم، اہل کتاب یہود اور نصارہ، یہ لوگ سارے کے سارے ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن اہل کتاب بھی اپنی آپ کو مانتے تھے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے نبیوں کو بھی مانتے ہیں۔ یہودی چونکہ حضرت موسیٰ اور عیسائی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مانتے تھے، اور یہ مشرکین بھی مانتے تھے کہ بھائی ان کے کوئی پیغمبر، اور خود مشرک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کی باری آئی تو سب نے الگ الگ طریقے سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل، کہ ان بنی اسرائیل میں سے ہی کچھ لوگ گواہی دے دیں گے، اور عبداللہ بن سلام یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ یہ یہودی علماء میں سے ایک چوٹی کے عالم تھے، بڑے عالم تھے، اور قوم کا سربراہ جب کسی بات کو تسلیم کر لیتا ہے تو قوم کو خود بخود ہی تسلیم کر لینا چاہیے، اور بعض قومیں تسلیم کر لیتی ہے، لیکن بعض ہٹ دھرم ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے ہیں۔ یہودی قوم تو بچپن سے ہی ہٹ دھرم قوم ہے۔ عبداللہ بن سلام جیسا بڑا آدمی ایمان لایا لیکن نہیں مانی۔ عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی کی اولاد میں سے تھا، اور یہ اپنی سخاوت میں مشہور اور معروف تھا پورے عرب کے اندر، تو اس اعتبار سے عدی کا مقام بھی بڑا تھا۔ ان دو بڑے آدمیوں نے ایمان لے آیا، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ گواہی دے رہے فآمنا، ایمان لائے، واستکبرتم، تم نے اور پھر تکبر کر لیا ہے، لیکن پھر ماننے سے انکار ہی کر دیا ہے، نہیں مان رہے ہو تو کل قیامت کے دن اس کی سزا تم بھگت لو گے۔ لیکن چونکہ قرآن کے ماننے والے ایمان والے ہیں اور انکار کرنے والے کافر ہیں، تو ایمان والوں کو اگلا حکم مل رہا ہے کیا؟ دیگر احکام کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو ایک بڑا حکم یہ ہے
کہ تم جس کی نسل ہو، جس کی تم اولاد ہو، جس کے سبب اور ذریعے سے تم دنیا میں آئے ہو، اس کا ادب احترام کر لینا، یہ تمہاری دینی ذمہ داری اور اخلاقی فریضہ ہے، وہ ہے تمہارے ماں باپ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا۔ اس آیت کے ذریعے سے اور اگلی آیات کے ذریعے سے ایمان والوں کو اپنے ماں باپ کا مطیع اور فرمانبردار بننے کا حکم دیا گیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ رب العزت نے انسانیت کو تعلیم دی، خالی مسلمانوں کو نہیں۔ اللہ تم کو، انسانوں کو وصیت کرتا ہے کس چیز کی؟ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ اردو میں بھی ہم لفظ بولتے ہیں وصیت، اور ایک لفظ بولتے ہیں ہم نصیحت۔ جب دونوں لفظ ہوتے تو دونوں لفظوں میں لفظ وصیت وزنی ہوتا ہے اور لفظ نصیحت اس کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے۔ ہم نصیحت والے لفظ سے سمجھتے ہیں میرے لیے بھلائی کی بات کی، مان لوں گا تو اچھا ہی ہے، اور اگر نہیں مان لیا تو اتنا زیادہ مجرم ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ لیکن بندہ کہتا دیکھ میں تجھے وصیت کر رہا ہوں، جب لفظ وصیت بولتا ہے تو کہنے لگتا ہے یار دل تو نہیں مانتا لیکن مان لینی چاہیے، اس لیے کہ وصیت کر رہا ہے۔ وصیت کا مرتبہ ہے کہ یہ اینڈ ہے، یہ آخری ہے، اب پتہ نہیں میں آگے تم کو کچھ بول پاؤں گا یا نہیں کہہ پاؤں گا نہیں پاؤں گا۔ اور اللہ رب العزت کہتے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم انسان کو وصیت کر رہے، نصیحت نہیں کر رہے، وصیت کر رہے کس بات کی؟ کہ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، خاص طور پر ماں کے ساتھ۔ وجہ ساتھ میں بتائی، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، جب اس نے تم کو جنا تو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اور تمہارا رحم مادر میں رہنا اور تمہارا دودھ پلانا، یہ کل ملا کر 30 شهرا، یہ 30 مہینے ہو جاتے ہیں۔ ان 30 مہینوں میں تمہاری ماں رحم کے اندر بھی رکھتی ہے اور ادھر سے تم کو دودھ بھی پلاتی ہے، گویا اقل مدت دودھ پلانے کی بن جاتی ہے 1.5 سال، 2 سال۔ ادھر ماں کے رحم میں رہ جاتا ہے بندہ 9 مہینے، اور جب تک رحم مادر میں ہوتا ہے یہ عورت اس درد کو اور اس تکلیف کو سمجھ سکتی ہے، یہ بہت تیز سے چل نہیں سکتی ہے، یہ بہت وزن کے ساتھ قدم نہیں رکھ سکتی ہے، بلکہ کشمیری میں کہتے ہیں دبن پیڑ تھاویں چس مشکل گسن، پوڑی چڑھنا یا پوڑی اترنا اس عورت کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس پیٹ کے بوجھ کی وجہ سے۔ گاؤں دیہات کی عورتوں کو نیک صالح ساس باہر نہیں جانے دیتی، کام کاج نہیں کرنی دیتی ہے، تم اس وقت وزنی ہو دبن چچی کھور گوبیو مت، تعبیر کرتے تم حاملہ ہو، اس کو دوسرے الفاظ میں کہتی ہے ہمیشہ کھور گوبیو متن، گویا پیر اٹھانا اور رکھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور رات کو کروٹ بدلنا اس کے لیے مشکل، کوئی بوجھ اٹھانا اس کے لیے مشکل، اور درد ذہ یہ وہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، ایک بندہ اپنی ماں کو کندھے پر لیے طواف کرا رہا تھا اور کہنے لگا اپنے مقام سے کندھے پر اٹھا کر لایا ہوں، سارا حج میں نے کندھے پر رکھ کر لیا، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری ولادت کے وقت تمہاری ماں نے جو ایک آہ کہی تھی ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، لیکن یہ وہ حال ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو سمجھے ایک موت اور حیات کا وقت ہوتا ہے، تکلیف ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت حملتہ کرہا ووضعتہ کرہا، یہ اٹھانا بھی تکلیف ہے اور یہ پیدائش کا وقت بھی، یہ بھی تکلیف ہے۔
اور پھر تم کو 2 سال کم سے کم دودھ پلاتی ہے، اس میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، تمہاری پیشاب کی، پاخانے کی، دودھ پلانے کی، یہ تکلیف ہی تو ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا اگر دودھ پلانے والی عورت کو مشکل ہو رہی ہو، اس کا دودھ سوکھ رہا ہے، بچے کو خوراک پوری مل نہیں رہی ہے، تو ایسی عورت کو روزوں کی قضا کرنے کی اجازت ہے، بعد میں روزوں کو قضا کر لے۔ اس انسان کا اللہ تب بھی خیال رکھ رہا ہے، اب بھی خیال رکھ رہا ہے، لیکن جوان ہوتے اللہ کو ہی بھول رہا ہے۔ اور جب تو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، تیری ماں جو اٹھائے پھرتی تھی، جب تو رات کو روتا تھا، وہ کبھی تیرے کان کو ہلاتی تھی، کبھی تیرے پیٹ میں تیل کی مالش کرتی تھی، کبھی لے کر پھرتی تھی، اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کے کان میں درد ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اس کو ہو کیا رہا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ اللہ تب بھی تجھے دیکھ رہا ہوتا، لیکن بڑا ہو کر تو اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اسے اللہ کا ووصینا، وصیت کی تم کو کہ ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کر لینا۔ اور یہ اس لیے بھی کہا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بچہ مسلمان بن جائے اور ماں باپ کافر رہ جائیں گے، اگر ایسی صورتحال ہو جائے تب بھی خاموش، کچھ مت کہہ لینا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے ماں باپ تو مسلمان اور بیٹا کافر نافرمان ہو جاتا ہے، اور کبھی ماں باپ تنبیہ کر لیتے ہیں، تھوڑی سی پٹائی بھی کر لیتے ہیں، تھوڑا سا روبا دابا بھی کر لیتے ہیں۔ ہر حالت میں شریعت نے کہا خبردار اپنی ماں باپ کے ساتھ کوئی غلط لفظ مت بولنا، غلط رویہ اختیار مت کر لینا، ان کے ساتھ تو ہمیشہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ افسوس ہے کہ قرآن ہمیں اپنے ماں باپ کی اتنی تاکید کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج کے معاشرے کے اندر اولاد اپنے دوست کو عزت اور احترام دے گا، اپنے ٹیچر کو عزت اور احترام دے گا، پڑوسی کے بزرگوں کو عزت اور احترام دے گا، لیکن اپنے ماں باپ کو عزت اور احترام نہیں دیتے۔ باپ ماں بلاتے بلاتے تھک جاتے ہیں، لیکن اولاد کو ٹس سے بس نہیں ہوتی، 10 مرتبہ کام بتاتے ہیں نا، آ رہا ہوں۔ اور آج کے زمانے کے اندر موبائل پر کھیل رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپے لگا رہے ہیں، یا اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ٹس سے بس نہیں ہوتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نے عشاء کی نماز شروع کی ہوتی، میں الحمد شریف پڑھ رہا ہوتا، پھر مجھے آواز آتی میری ماں کی طرف، یا محمد بیٹا ادھر آ جاؤ، میں نماز توڑ کے ماں کی طرف لپک جاتا، اس لیے کہ میری ماں مجھے بلا رہی ہے۔ گویا یہ بتا دیا کہ تمہارے ماں باپ کا مقام اتنا بڑا ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت کو توڑ کر اپنے ماں باپ کی اطاعت کے لیے دوڑ پڑو۔ پھر ہم بدخلقی کے ساتھ پیش آ جائیں، اور بعض دفعہ تو دیندار لڑکے بدخلق ہو جاتے ہیں، ایک چلہ کیا لگا دیا، خانقاہ میں 40 دن کیا رہ گئے، کسی اللہ والے کے ساتھ بیعت کیا ہو گئے، تو وہ اپنے آپ کو تو حسن بصری سمجھتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو فرعون اعظم سمجھ دیتے ہیں۔ یہ ماں باپ بیچارے جہالت میں کس طریقے سے زندگی گزار کے آئے ہیں، بس یہ ادھر سے آ جاتے فتوے ٹھوکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے باپ کو مجھے تیری کمائی کھانے کی ضرورت نہیں، تو حرام کھاتا ہے۔ کہا پتر بچپن سے لے کر آج تک تو میرے ٹکڑوں پر پڑا اور آج مجھے فتویٰ دیتا ہے، دفعہ ہو جائے یہاں سے، میں دیکھ لوں گا کتنے دنوں پالے گا۔ اور کرتوت ہی آج کے جوان کو کرتوت چھوڑ، باہر جا کے بھیک مانگیں گے۔ پہلے صبر سے کام لو، پہلے دیکھ تو لو کہاں مجھے ماں باپ کے ساتھ پیش آنا ہے۔ فتوے ڈھونڈنے کے لیے مفتیوں کے پاس جائیں گے، میرا باپ یہ کرتا ہے میں اس کے ساتھ رہوں، میرا باپ یہ کام کرتا ہے، یہ ملازمت کرتا ہے، میں اس کے یہاں سے کھاؤں۔ میں نے پوچھا نالائقہ فتویٰ پوچھنے کے لیے تو آ گیا، کیا 2 دن تو تہجد میں اٹھ کر اپنے ماں باپ کے لیے ہدایت کی دعا مانگی؟ میں سوچ بپرسا تھا مفتی صاحب حسن، یعنی مفتی صاحب کو پوچھنا پہلے ہے، لیکن اللہ سے ان کے لیے ہدایت مانگنا یہ کچھ نہیں ہے۔ اور ایسے اولاد جائے گی مفتی صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس، میرا امتحان ہے، میرے لیے دعا کرنا۔
اس ماں باپ سے دعا کی درخواست نہیں کرے گا، مولوی مفتی پیر یہ زبان سے دعا کرے گا، یہ تیرے ماں باپ یہ دل سے دعا کریں گے۔ جو درد جو محبت اس ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے ہے وہ دوسروں کے دلوں میں تھوڑی ہو سکتی ہے۔ اس لیے دعا کرو اپنے ماں باپ سے، خدمت کرو اپنے ماں باپ کی، اور ان کا ادب اور احترام کرو۔ قرآن بار بار کہتا ہے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اگلی دعا کو منسوب کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ دعا صدیق اکبر نے مانگی ہے۔ گویا اتنے بڑے بڑے بزرگ بھی دعا کی درخواست اللہ سے کر رہے، تو پھر ہم کو بھی دعا مانگنی چاہیے۔ ہم کہتے خدایا دینا ہے تو دے، ورنہ ہم اپنے گھر چلے برحمت کا یا ارحم الراحمین۔ اور اگر کسی امام نے کبھی 10 منٹ دعا کر لی، امام صاحب اچھے پڑھت گیا سن، امام صاحب پتگین سے بیمار جا سن، ذرا لگتی پانا دعا کری، انفرادی طور پر کرن ساری پانی پانی دعا ٹھیک ہے، اجتماعی دعا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اکابرین نے جو اجتماعی دعا شروع کی ہے اس کی بہت ساری وجہ ہے۔ ایک وجہ میں سے ہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں، میں تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہوں، لیکن وہ اللہ جانتا نا میں ہوں کیا۔ ہر بندہ اپنے آپ ہی یہی ہے، لیکن جب بڑا مجمع ہوتا ہے اس میں نیک لوگ ہوتے ہیں یقینی طور پر، سفید ریش والے یقینی طور، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے، علماء صلحاء تقیہ ہوتے، سب آمین کر رہے ہوتے۔ جب اللہ کے سامنے سب یکجا آمین آمین، یہ اللہ قبول کر دے قبول کر دے، ہو سکتا ہے ان ساری کی آمین کے ساتھ اس مانگنے والے کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے مانگنے والا نالائق ہوتا ہے اور جو آمین کرنے والے یہ بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی آمین کے ساتھ اس مانگنے والے کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے رہنی چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ وہ نعمتیں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی ہے میں ان پر آپ کا شکر ادا کروں، میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور آپ میری اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ اے اللہ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ گویا یہاں پر ماں باپ کے لیے بھی دعا اور اولاد کے لیے بھی دعا۔ ماں باپ کو چاہیے اولاد کے لیے دعا کرے، اور اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، اور نیک ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آگے قوم عاد کا تذکرہ ہے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ۔ یہ قوم عاد یمن کے اندر رہتی تھی اور پہاڑوں کے اندر ریت کے ٹیلوں کے اندر رہتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بالکل دھوپ تھی، کڑاکے کی، بادلوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک دیکھا آسمان پر بادل آ گئے، خوش ہو گئے، اللہ گرمی کو دور کرنے والے ہیں، اب تو رحمت کی بارش برسنے والی ہے۔ لیکن کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس بارش کے اندر اللہ نے رحمت رکھی ہے یا عذاب رکھا ہے۔ قوم عاد کو ان بادلوں کے ذریعے سے یہ عذاب آ گیا۔ یہ بادل آگے، پھر ہوا تیز چلی، اور ایسی ہوا تیز چلی، یہ قوم عاد لمبے تڑنگے انسان تھے۔ اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ جب انسان کو آ جاتی ہے، آنن فانن تباہ و برباد کر دیتی ہے، پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جب ان لوگوں سے عاجز آگے، یہ ایمان نہیں لانے، تو طائف چلے گئے۔ طائف کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہم لوگ فضائل اعمال کے پہلے قصے میں سن لیتے ہیں۔ گئے، قوم کے سامنے دعوت دی، انہوں نے مانا نہیں، واپس آگے، پھر انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا، آپ کو لہو لہان کر دیا۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا میں آ کر فجر کی نماز پڑھ لی، اور فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے وہاں کے اطراف کے جو جن تھے وہ آ کر انہیں قرآن کو سنا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ 29ویں پارے میں یہ تفصیل سے آ جائے گا کہ جنوں کی ایک جماعت نے ایمان قبول کر لیا، یا اختصاراً کہا کہ جب واپس آ رہے تھے، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو ان نے قرآن سنا، یہ آئے اور ایمان قبول کر لیا۔ لیکن طائف والوں نے پتھراؤ کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم فرمایا، فَاصْبِرْ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، صبر کیجیے، کما صبر اولو العزم من الرسل،
ولا تستعجل لهم، آپ صبر کیجئے جیسے بڑے بڑے پیغمبروں نے اس سے پہلے بھی، اولو العزم پیغمبروں نے اس سے پہلے بھی صبر کیا۔ کیسے صبر کیا؟ عزم پیغمبروں نے کیا، اور تم بھی چونکہ وارثین انبیاء ہو، العلماء ورثۃ الانبیاء، تم انبیاء کے وارث ہو، لہذا تم کو بھی صبر کرنا چاہیے، عمومی طور پر امت کو، خصوصی طور پر انبیاء کو، اور بیچ میں علماء اکرام کو بھی صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ یہاں پر سورہ احقاف مکمل ہو گئی، اب شروع ہو گئی ہے سورہ محمد۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ المنورہ میں نازل ہو گئی، اس میں 38 آیتیں، 4 رکوع ہے۔ اس میں چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام لفظ محمد آیا ہے، لہذا اس کو سورۃ المحمد کا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ ایک آیا ہے سورہ نساء کے اندر، دوسرا آیا ہے سورہ احزاب کے اندر، اور تیسرا آیا ہے یہاں سورہ محمد کے اندر، اور چوتھا آئے گا سورہ فتح کے اندر۔ 4 جگہ پر لفظ محمد آیا ہے، اور 5واں نام لفظ احمد کے ساتھ وہ 28ویں پارے میں آ جائے گا سورہ حدید کے اندر۔ لفظ محمد کے 4 نام، ان میں سے ایک یہاں پر ہے، اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ ہی اس سورت کا نام سورۃ المحمد رکھا گیا۔ اور ایک قول کے مطابق اس سورت کا نام سورۃ القتال بھی رکھا گیا، اس لیے کہ اس کے اندر قتال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، وہ لوگ جو آپ کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ گمراہ ہو گئے اور ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اترا ہے اس پر ایمان لائے، وہ لوگ حق تھے اپنے رب کی جانب سے، نتیجتاً ان کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے اور ان کے احوال اور دلوں کی بھی اصلاح فرما دیں گے۔ آگے جنگی قیدیوں سے متعلق احکام آگے ہیں، کیونکہ اس صورت کے اندر جنگ سے متعلق بھی احکام آئے ہیں، تو جنگ سے متعلق جو قیدی آ جاتے ہیں ان کے احکام آئے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ یہاں پر قیدیوں سے متعلق احکام آگے۔ پیچھے ہم نے سورہ نساء کے اندر پڑھا تھا، چوتھے پارے کے اندر بھی، کہ جب غزوہ بدر ہوا تو بدر کے موقع پر جو 70 قیدی لائے گئے تھے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ کچھ نے کہا فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے، اور کچھ ساتھیوں نے یہ رائے دی کہ نہیں، ان کو قتل کرنا چاہیے، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے، انہیں قتل بھی کرنا چاہیے اور چن چن کے جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کو اپنے قریب لائے، گردن سے اڑا دے۔ اس موقع پر اصل میں کفار کو کچلنا مقصود تھا، چونکہ کفار نے بہت تنگ کیا تھا، بہت دندنا رہے تھے، اور جب یہ دندناتے ہیں، جب یہ حد سے باہر نکل جاتے، پھر اللہ پاک ایک جماعت کھڑی کر دیتے جو چن چن کر ان کو کاٹتی ہے، اور پھر بھی اگر باز نہیں آئیں گے پھر ایک ریلا آ جاتا فتح مکہ کی طرح، پھر ان کا صفایا کر دیتا ہے۔ اس موقع پر ان کو ذرا تنبیہ کرنی تھی، تو جن ساتھیوں نے رائے دی تھی کہ فدیہ لے لو، اللہ پاک نے بعد میں فرمایا تھا میری منشا یہ تھی کہ تم ان سے فدیہ نہ لیتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو رائے دی تھی وہی بہتر تھی۔ لیکن اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ، حاکم وقت کو اختیار ہے، حاکم وقت اگر چاہے گا تو ان کو قتل کر دے، اور اگر چاہے تو فدیہ لے کر آزاد کر دے، اور فدیے میں دونوں چیزیں آتی ہیں، ان سے پیسے لے لے اور آزاد کر دے، اور دوسرا یہ کہ ان کو دے دے اور ان سے لے لے، قیدیوں کا تبادلہ کرے، جو آج کے زمانے کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اگر جب کڈنیپ کر لیتے کہتے ہمارے فلاں قیدی چھوڑ دو، پھر ہم تمہارے یہاں کے قیدی چھوڑ دیں گے، یہ اس زمانے کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اور چوتھا اختیار یہ ہوتا ہے بغیر فدیے کے ان کو آزاد کر دو، ان کو معاف کر دو، یہ حاکم وقت کو اختیار ہوتا ہے۔ تم ان 4 طریقوں سے
قیدیوں کو رہا کر سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس جنگ و جدال کے بعد، ایمان کے بعد جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے بہت سے انعامات دیں گے آخرت میں، لیکن خاص طور پر ان کے لیے نہروں کا انعام ہوگا۔ کون سی نہریں ہوں گی؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، ان کے لیے پانی کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ لیکن یہ شراب دنیا والی شراب نہیں ہوگی جو دماغ پاگل کر دیتی ہے، وہ شراب ہوگی جس میں نہ بدبو ہوگا اور نہ دماغ خراب ہوگا، بلکہ اس میں مزہ اور ذائقہ ہوگا۔ پانی کی نہریں، ویسے ہم لوگوں کو نہروں کا ذائقے کا پتہ نہیں ہے، یہ تو کشمیریوں سے پوچھ لو کہ نہروں کے اندر ذائقہ کیا ہے۔ اللہ پاک نے اس میں طاقت بھی رکھی ہے، ذائقہ بھی رکھا ہے، حشاش بشاشی بھی رکھی ہے، اور یہ بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے نہروں میں۔ اب جب گرمی کڑاکے والی آئے گی، جب چشمے اور نہر پر جائیں گی وہ پانی یک ہوگا، جیسا ہمارے فریجوں میں ایسا وہ، اور جب کڑاکے کی سردی ہوگی، برف گر رہی ہوگی، جو لوگ نہروں پر ان چشموں پر جائیں گے اور وہاں بالکل کھلا نہا لیں گے، وہ پانی گرم ہوگا۔ یہ اللہ کی نعمت جب دنیا کے اندر ہے تو آخرت کی نہروں کا حال کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پانی کی نہر بھی دیں گے، دودھ کی نہر بھی دے دیں گے۔ یہاں کی دودھ کی نہر نہیں ہے جس میں پانی زیادہ ہوتا ہے دودھ کم ہوتا ہے، وہ خالص دودھ کی نہر ہوگی، اور شراب کی نہر ہوگی اور شہد کی نہریں ہوگی۔ یہاں تو شہد ملتا ہی نہیں ہے، ملے گا وہ بھی ملاوٹ کا ملتا ہے۔ آخرت میں فرمائیں گے آخرت میں تم کو ہم نہریں دے دیں گے، شہد کی نہریں دے دیں گے۔ مومنین اور منافقین کے درمیان میں فرق، مومن اور منافق بھی ظاہراً مومن ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ کافر ہی ہوتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ ایمان والے چاہتے تھے اللہ کا قرآن آئے گا، نیا حکم آئے گا، ہم اس پر عمل کریں گے، اور منافقین بھی کہتے ہیں ہاں نیا حکم آنا چاہیے تھا۔ لیکن منافقین کی خصلت اللہ نے بیان کی، جب اللہ کا حکم آ جاتا اور اس میں قتال بھی ہوتا ہے تو رأیت الذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کو آپ دیکھو گے جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، یعنی نفاق ہے۔ ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، جب موت کا تذکرہ آتا ہے تو ان کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، وہ نگاہیں نیچی کر لیتے، موت کے ڈر سے وہ بھاگنا شروع کر دیتے۔ پر ایمان والوں کو تھوڑی سی دھمکی بھی دے رہے، ایمان والو اللہ نے تم کو ایمان دیا ہے، اس پر ثابت قدم رہو، دین پر اپنی مال جان کو قربان کرو، ورنہ ایسا وقت آ جائے گا اللہ تم کو راستے سے ہٹا دیں گے، ایک نئی قوم کو لائیں گے اور وہ تم سے بہتر ہوگی۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم ثابت قدم نہیں رہے، اگر تم دین پر جمے نہیں رہے، اللہ تمہارے بدلے میں نئی قوم کو لے آئیں گے اور وہ تم سے بہتر ہوں گے، تم ان جیسے نہیں ہوگے، یعنی تمہارے اعمال گھٹیا ہیں اور ان کے اعمال بڑے ہیں۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہم اپنے فی زماننا دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ ہم سے کئی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، ہر اعتبار سے وہ مضبوط ہوتے ہیں، ان کا ایمان مضبوط، ان کے اعمال مضبوط، ان کی تلاوت مضبوط، ان کے سارے کرتوت مضبوط ہوتے ہیں، اور جو پشتہ پشتی ایمان والے ہوتے ہیں ان کے اعمال گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب تو انفرادی طور پر ایسا ہو رہا ہے، اگر اجتماعی طور پر امت نہیں سنبھلی تو بعید نہیں ہے کہ اللہ پاک اجتماعی طور پر ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دے دیں گے اور اس امت کو نیست و نابود کریں گے۔ اور ماضی میں اللہ نے ایسا کیا، تاتاریوں کو کھڑا کیا، پہلے مسلمانوں کو کٹوایا اور پھر تاتاریوں کو ہی کھڑا کر دیا، اور خانہ کعبہ کو صنم خانوں سے حواری مل گئے، یعنی ان کی عبادت کرنے والے پر اللہ پاک نے صنم خانوں سے کھڑا کر دیے تھے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت ڈانٹ ہے۔ یہاں پر سورہ محمد مکمل ہوگی، آگے سورہ فتح۔ اس سورۃ الفتح کے اندر چونکہ فتح مکہ کا تذکرہ ہے اور فتح مکہ سے پہلے کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کو کہا گیا سورہ فتح۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا،
بلا شبہ ہم آپ کو فتح مبین کی خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ کیسے تھی؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں تھی، آپ نے خواب دیکھا تھا کہ میں یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرے پر جا گئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کیا، اور چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام کے ماضی میں خواب سچے ہوتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے یہ بھی سچا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنی کی ہوتی ہے کہ جو خواب بندے نے دیکھا ہے اگر وہ خواب سچا ہے اور خواب کی جو تعبیر ہے وہ ضروری نہیں کہ ابھی پوری ہو جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہیں پر یہ پوری ہو جائے، یہ کہیں پر بھی پوری ہو سکتے۔ مثال، ایک آدمی نے دیکھا بہت طوفان آ رہا ہے، پانی کا سیلاب ہے، پہاڑ گر رہے ہیں، درخت گر رہے ہیں، جس نے خواب دی۔ خواب کی تعبیر علماء کرام دیگر تعبیروں کے ساتھ ایک تعبیر یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑے کسی عالم کا انتقال ہونے والا ہے، چونکہ وہ اپنے ساتھ بہت سارا علم لے کر جائے گا۔ تو یہ جو دنیا کی نفع کی چیزیں ہوتی ہیں، پانی نفع کی چیز، درخت نفع کی چیز، گھاس پھوس نفع کی چیز، تو یہ عالم بھی لوگوں کے لیے نفع والا ہوتا ہے، تو یہ گزر جائے گا۔ اب یہ ابھی کوئی گزر جائے یہ کوئی ضروری نہیں، اور جموں کے اندر ہی کوئی گزر جائے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، یہ مہینے 2 مہینے سال کے بعد بھی گزر سکتا ہے اور یہ دور بھی گزر سکتا ہے۔ ایسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا سن 6 ہجری میں، تو تیاری ہوگی چلو عمرہ کرنے کے لیے چل پڑتے ہی گئے، لیکن سن 6 ہجری میں طواف نہیں کر پائے۔ کیوں نہیں کر پائے اس کا تذکرہ آگے آ جائے گا۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبی کو فتح مبین کی بشارت دے دی، اور یہ بھی سن لو کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ نبی تو کوئی گناہ کرتے نہیں ہے، اگر اجتہادی چوک کبھی ہو جائے تو اللہ پاک اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام کے تمام نبی تمام خطاؤں سے بالکل پاک صاف منزہ ہے، اس لیے اگر کوئی انبیاء کی شان میں گستاخی کر لیتا ہے تو ہم اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، علماء کرام اس کے خلاف فتویٰ بھی دے دیتے ہیں، اور بس چلے تو تھوڑے سے ڈنڈے بھی اس کو لگانے پڑ جاتے ہیں۔ انبیاء کے بارے میں نہ زبان کھولنی چاہیے، نہ قلم چلانا چاہیے، اور نہ دماغ کے اندر غلط فطور لانا چاہیے۔ فتح اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ سے صحابہ کی جماعت کو لے کر چل پڑے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کا سامنا کرنا پڑا۔ مشرکین آگے اور راستہ روک لیا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، اور یہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ مشرکین کو اطلاع کر دے کہ ہم صرف عمرے کی غرض سے آئے ہیں اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہم تم سے کوئی تعارض نہیں کریں گے، لہذا ہمارے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، لیکن ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور ادھر سے اپنے 50 بندے بھیج دیے۔ مقابلہ بھی ان کا غرض تھی اور روکنا بھی غرض تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے سفر پر جا رہے تھے تو صحابہ کرام تیاری کرنے لگے، لیکن منافقین جن کے دلوں کے اندر کھوٹ تھا تو وہ ڈر گئے، کھسکنے لگے، طرح طرح کے بہانے بنانے لگے، ہمیں یہ عذر ہے، ہمیں یہ عذر ہے۔ ان کو یہ ڈر تھا ہم وہاں جائیں گے کہیں مشرکین مکہ ہم کو کاٹ نہ ڈالیں گے، اس ڈر سے وہ پیچھے رہ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ بدبخت تو پیچھے رہ گئے، یہ موت کے ڈر سے پیچھے رہ گئے، حالانکہ جب آپ جا رہے تھے تو ان کو آپ کے ساتھ آگے نکلنا چاہیے تھا، یہ طرح طرح کے بہانے بنا رہے ہیں، جب آپ واپس جاؤ گے پھر الٹے بہانہ بازی آپ کے ساتھ کریں گے۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں
حدیبیہ میں رکے، ادھر سے وہ 50 آدمی آ گئے، ان سے کہا گیا کہ بھائی ہمیں جانے دو، لیکن ادھر اطلاع مل گئی کہ حضرت عثمان کو جو اطلاع لے کر بھیجا تھا کہ ہمیں تم سے کوئی تعارض نہیں کرنا ہے، تو یہاں اطلاع آ گئی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ بس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر جلال آ گیا کہ کسی بھی سفیر کو کوئی بھی ملک والا قتل نہیں کر سکتا ہے، یہ سفیر کی حیثیت ہے۔ اسی لیے دشمن ملکوں کے سفیر بھی دشمن ملکوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، سفارت خانے موجود ہوتے ہیں کہ یہ ملک، اس ملک کے دشمن کئی سارے ملک ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا سفارت خانہ یہاں پر موجود ہے، سفیر یہاں موجود ہے، جنگ چل رہی ہوگی لیکن اس کے باوجود سفیر کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرے گی، الا یہ کہ جو بدہدی کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان سفیروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ورنہ دنیا کا قانون بھی ہے کہ سفیروں کے ساتھ بدہدی نہیں کرنی ہے۔ ان لوگوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کے ساتھ یہ بدہدی کی نہیں تھی، لیکن یہ مشہور ہو گیا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت لے لی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ جیسے بدر میں لوگ شریک تھے، جیسے اللہ ان سے راضی ہو گئے، ایسے یہ حدیبیہ کے مقام پر جو صحابہ شریک تھے اللہ ان سے بھی راضی ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا کہ ان قریب تم کو فتح مبین دی جائے گی۔ وہ فتح مبین کون سی تھی وہ آگے آ جائے گی۔ ادھر چونکہ یہ لوگ گئے تھے، عثمان گئے تھے، ادھر سے 50 لوگ اور آ گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ، یہ جو ان کی طرف سے 50 بندے آئے ہیں تمہیں ان سے کوئی تعارض نہیں کرنا، تمہیں ان سے قتال نہیں کرنا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَ عَلَيْكُمْ، ادھر کفار کے دل کے اندر روب ڈال دیا، عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل نہیں کیا، اور ادھر مسلمانوں کو روک لگا دی، نہ آنے والوں کے ساتھ قتال نہیں کر لینا ہے، بلکہ صلح صفائی کے ساتھ تم کو معاملات طے کر لینے ہیں۔ اور معاملات طے کرنے کے لیے کیا ہوا، اب یہاں پر صلح نامہ لکھا جانے لگا، صلح حدیبیہ، حدیبیہ مقام کا نام، اور صلح مکہ یعنی مشرکین مکہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بندی ہو رہی ہے۔ آج کے ممالک بھی جنگ بندی کر دیتے ہیں، صلح نامہ کر لیتے ہیں، یہ صلح نامہ وہیں پر شروع ہو گیا، یہ صلح نامہ ہو گیا اور وہاں پر ہوگی، لیکن وہاں پر چونکہ مشرکین مکہ کی طرف سے کچھ ایسی شرائط آ گئی تھی جو شرائطیں صحابہ کو بڑی ناگوار گزری تھی، اس لیے اللہ رب العزت فرماتے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، جو شرطیں لکھوائی جا رہی تھی وہ اللہ کے نبی کی منشا کے بھی خلاف تھی اور صحابہ کے بھی خلاف تھی، لیکن چونکہ من جانب اللہ اشارہ تھا کہ تمہیں یہ صلح نامہ لکھ لینا ہے، اور ایسے ہی لکھ لینا ہے، جو شرطیں یہ بتا رہے لکھتے چلو۔ مثال شروع جب کرنے لگے تو شروع لکھا جانے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ سہیل نے کہا اگر ہم اللہ کو رحمان رحیم مانتے تو پھر جھگڑا ہی کس بات کا تھا، لہذا نہیں لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، بلکہ بسمک اللہم، جو یہ پہلے سے لکھے ہوئے تھے وہ لکھو۔ چلو ٹھیک ہے، ختم ہو گئی۔ پھر لکھا گیا، یہ فیصلہ لکھا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور مشرکین یہ قریش مکہ کے درمیان۔ سہیل نے کہا یا محمد، جھگڑا ہی تو رسول اللہ پر ہے، محمد کو تو ہم مانتے، رسول اللہ کو نہیں مانتے، لہٰذا یہ رسول اللہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ مٹا دو، آپ لکھو یہ عہد نامہ، یہ صلح نامہ لکھا جا رہا محمد بن عبداللہ اور قریش کے درمیان۔ اندازہ لگانا چاہیے کہ صحابہ پر کون سا پہاڑ ٹوٹا ہوگا۔ حضرت علی سے کہا جو لکھ رہے تھے، کہا مٹا دو اس کو، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ، آپ کا حکم ہے لیکن میں محمد اور رسول اللہ کو مٹا نہیں سکتا ہوں، دائرہ لگوا دیا اس پر۔ پھر لکھا یہ عہد نامہ لکھا جاتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد بن عبداللہ اور قریش کے درمیان میں۔ محمد نبی کی ذات ہے
اور رسول اللہ نبی کی بات ہے، اس لیے وہ ذات کو تو مانتے تھے، بات کو نہیں مانتے تھے، اس لیے کہتے محمد رسول اللہ مت لکھو۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری سخت شرائط لکھی تھی جو مسلمانوں پر گراں گزری تھی، لیکن اللہ پاک فرماتے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ نے ان پر سکینہ اتاری، یعنی ان کو صبر اور تحمل کا مادہ ان کے اندر پیدا کر دیا، اور نے اس سب کو برداشت کر دیا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ایک صدمہ یہ بھی ہو رہا ہے نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، ہم یہیں سے واپس جا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سنو، اللہ اعلان کر رہا ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اللہ پاک اپنے نبی کے خواب کو سچا کر دیں گے۔ اور لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، ان قریب تم کو مسجد حرام میں داخل کیا جائے گا، اور بہت سکون کے ساتھ تم مسجد حرام کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ لہذا سن 6 ہجری میں تو یہیں سے واپس جانا پڑا، اور سن 7 ہجری میں پھر مسلمان آ گئے، اور پھر آرام اور سکون کے ساتھ طواف کر لیا، عمرہ کر لیا، اور وہیں پر یہ طے ہو گیا تھا 3 دن کے لیے تم مکہ خالی کر دو گے۔ آپ میں سے جن حضرات نے 2008-9 سے پہلے حج کیا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ باب الفتح جہاں سے تھا، باب الفتح سے جب نکلتے تو ایک چڑھائی چڑھی جاتی تھی، ایک پہاڑ جیسا تھا، پھر وہاں سے باہر نکلتے تھے۔ وہ جو باب الفتح سے چڑھائی چڑھتی تھی، اس کے ساتھ میں جو پہاڑ تھا، آج تو بالکل ملیا میٹ ہے، وہاں میدان ہے، لیکن شاید ان لوگوں کے ذہن میں وہاں ہوگا۔ میں 2009 میں گیا تھا، تو پہلی مرتبہ مفتی نذیر صاحب سے وہاں ملاقات ہو گئی حج میں، تو اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر میرا انتظار کر رہے تھے، تو جاتے ہی کہنے لگا فتح مکہ چھیا ذہن سمجھن، میں نے کہا جی الحمدللہ ہے۔ کہنے کیا ہوا تھا؟ میں نے مختصراً بتایا۔ کہنے لگے سن 7 ہجری میں آئے تھے نا، سن 7 ہجری میں آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے۔ میں نے کہا جی ہاں آئے تھے۔ کہا یہ طے ہو گیا تھا کہ تم مکہ سے باہر نکل جاؤ گے۔ میں نے کہا جی، کہاں بیٹھے تھے؟ کہ مجھے معلوم نہیں۔ کہنے لگے وہ اس پہاڑی پر بیٹھے تھے، یہ وہ پہاڑی تھی، اس پہاڑی پر وہ بیٹھے تھے اور وہاں سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ یہاں سے گئے ہیں، مدینہ پاک جانے کے بعد وہ کھانا وانا کچھ بھی نہیں ملا ہے، وہاں جا کر کمزور ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ کمزور کہتے تمہیں یہاں رمل کرنا ہے، اور رمل کرنے کے لیے یہ جو احرام کی چادر ہے یہاں سے نکال دو، ذرا بازو بھی ان کو دکھا دو، اور طواف کرنے کے لیے 3 چکروں میں ذرا اکڑ کے چل رہو، اجتباع بھی کر لو اور رمل بھی کر لو، یہ بھی ذرا ہاتھ بھی باہر نکلے گا، ان کو پتہ چلے گا کہ ہاتھ بھی بڑا مضبوط ہے، یہ ابھی ٹوٹے نہیں ہے۔ اور یہ کہ تم جب اکڑ کے چلو گے ان کو پتہ چلے گا سیرا سپر والی قوم ابھی موجود ہے، یہ مٹنے والی نہیں ہے، یہ جھکنے والی نہیں ہے۔ ہاں مصلحتاً مان لیا تھا، مان رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ لینا کہ یہ مر گئے ہیں، یہ مٹ گئے ہیں، ابھی وہی خون باقی ہے، ابھی وہی جذبات باقی ہے، لہذا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نمٹ لیں گے تم سے۔ وہاں سے قیامت تک تمام مسلمانوں کو یہ ترغیب دیے۔ نبی اور نبی کے صحابہ میں جو واقعات ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہبری رہنمائی ہے۔ کبھی تم کو دبنا پڑے گا، کبھی تمہیں بولنا پڑے گا ایسا لفظ بھی جو تم نہیں چاہتے ہو، لیکن مصلحتاً وقتی طور پر بول لو، آگے چل کر تم کو کام آ جائے گا۔ صلح حدیبیہ بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اب جب اگلے سال آگے اور یہ طواف کیا، وہ دیکھتے دیکھتے رہ گئے۔ اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا، اپنے نبی کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اور مسجد حرام تمہیں پچھلے سال ٹینشن ہو گئی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، مسجد حرام میں بھی داخل کریں گے، یہ تو پہلے بتایا جا رہا تھا، آج اس زمانے سن 7 ہجری میں یہ داخل بھی کر دیا ہے۔ اور تم یہ سمجھ رہے ہو شاید ہم یہ شرط نامہ لکھ کر ہم کمزور پڑ رہے ہیں اور ہم مغلوب ہو گئے، نہ سنو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے، تم کو غالب کریں گے۔ اور غالب غلبہ ہوتا ہے دلائل سے، اور ایک غلبہ ہوتا ہے عمل سے۔ دلائل سے دین کو غلبہ ہوا،
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور عمل سے غلبہ ہو گیا، اور صحابہ کرام کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور پورا کرۂ ارض پر عملی طور پر غلبہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انشاءاللہ، جو عنقریب آنے والا ہے۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ تم محمد الرسول اللہ مت لکھو، تم محمد بن عبداللہ لکھو۔ اللہ پاک نے قرآن اتارا، محمد الرسول اللہ۔ یہ نالائق آج محمد الرسول اللہ کہنے سے منع کرے، قیامت تک لوگ جو بھی قرآن پڑھیں گے وہ محمد بن عبداللہ نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ نبی کی بھی تعریف کر دی کہ نبی رسول اللہ ہے۔ صحابہ تم لوگ بڑے بد دل ہو گئے تھے، تمہارا مقام میرے یہاں کتنا بڑا ہے، سن لو تم ایسے ہو، والذین آمنوا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ان صحابہ کی صفات یہ بیان کر دی ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی یہ لوگ تلاش کرتے رہتے، کثرت سے سجدے کرتے رہتے، چہرے پر نشان نظر آتے ہیں۔ ان کے اوصاف تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کھیتی ہو، جس نے پہلے تو اپنی کومپل نکالی ہو، پھر اس کو مضبوط کیا ہو، پھر تھوڑی سی موٹی ہو، پھر اپنے تنے کے سہارے کھڑی ہو کہ کسان اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے، اس سے کافروں کا دل جلے گا۔ صحابہ کا حال بھی یہی ہو گیا، پہلے تو اکا دکا ایمان لائے، پھر ایک جمعیت بن گئی، پھر پوری جماعت بن گئی، پھر کفار پر غالب آگے۔ یہ آہستہ 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 چڑھاتے ہیں تاکہ ان کو آہستہ آہستہ کفار کو نپٹائیں گے۔ سورہ فتح مکمل ہوگی، آگے سورہ حجرات۔ سورہ حجرات کے اندر 5 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، اور اس میں کچھ معاشرت کے آداب سکھائے ہیں۔ کیا معاشرے کے آداب سکھائے گے؟ پہلا معاشرت ادب یہ سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، جب نبی نے کوئی فیصلہ کرنا ہو تو ان کے فیصلے پر اپنے آپ کو آگے پیش مت کر لو کہ یہ ہونا ہے۔ نبی فیصلہ کر دے تو بر اس پر سمینا و اطاعنا کہہ دو، اس پر بحث مباحثہ مت کرو۔ اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ تمیم کے وفد کے امیر کو بنانا تھا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ کر دیا، کچھ صحابہ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، روک لگا دی، تم کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ اگلا حکم آ گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کر لو۔ بعض صحابہ نے بولنا ہی بند کر دیا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا ہماری آواز فطری طور پر زیادہ ہے، ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی آواز بلند کرو گے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور یہ حکم تب بھی تھا، آج بھی ہے۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ جب تم روضہ رسول کے پاس جاؤ وہاں شور مت مچاؤ، وہاں زور زور سے چیخنا مت کرو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بلکہ نظریں جھکا کر نگاہیں نیچے کرتے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کل بھی تم کو اپنی آواز پست کرنے کا حکم تھا، آج بھی تم کو اپنی آواز پست کرنے کا حکم آ گیا ہے۔ تیسرا حکم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے تو بے تکے فیصلے مت سنا دو، پہلے خبر پر یقین کر لو۔ اور اس میں آج کل امت مسلمہ بس سنی سنائی باتوں پر علماء کے خلاف، اولیاء کے خلاف، نیک لوگوں کے خلاف اور عوام کے خلاف، مجاہدین کے خلاف، حرمین شریفین کے خلاف بے تکے بس سن لیا، میڈیا نے کہہ دیا، یہاں سے مسلمان نے بکواس کرنی شروع کر دی۔ خبردار، جب تک نہ تحقیق ہو جائے کسی کے بارے میں کوئی لفظ کہنا نہیں چاہیے، خاص طور پر ایمان والے، چاہے وہ کیسا بھی ایمان والا ہو۔ ہاں کفار و مشرکین کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایمان والوں کے بارے میں کوئی خبر آ جائے تو تحقیق کرنے سے پہلے بولنا نہیں چاہیے۔ آگے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، جب تم کسی کے اندر کوئی کمی کوتاہی دیکھو، تو کوئی عیب دیکھو تو اس عیب کے ساتھ ان کو مت پکارو۔ کسی کی آنکھ میں کمزوری دیکھو تو تم اس کو کانا نہ کہو، کسی کی ٹانگ میں کمزوری دیکھو تو تم اس کو لنگڑا نہ کہو، کسی کی کمر میں ٹیڑھا پن دیکھو تو تم اس کو کبڑا نہ کہو۔
کسی بھی عیب سے اس کو مت پکارو. یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے اس بندے کے اندر جو عیب موجود ہے اس عیب کے ساتھ اگر تم پکارو گے تو گناہ کبیرہ ہوگا، اور گناہ کبیرہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتا ہے. اگلا حکم ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. بدگمانی نہ کرو، کسی کا عیب تلاش نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، اس لیے کہ یہ غیبت کر لینا یہ ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے ایمان والے بھائی کا گوشت کھانا ہے. تو ایمان والا تو انسانیت کا گوشت ہی نہیں کھاتا ہے، پھر اپنا ایمان والا ہو پھر وہ مرا ہوا ہو. تو یہاں تو لوگ ڈیڈ باڈی کی بھی توہین نہیں کرتے، اس کا ادب اور احترام کرتے. یہ کہتے غیبت کرنے والا ایسا نالائق انسان ہے جو مرے ہوئے ایمان والے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اگلا حکم انسانیت کا دے دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تم ایک دوسرے پر قومیت کی وجہ سے تفاخر مت برتو، بڑائی مت برتو، یہ اس قوم کا، یہ اس قوم کا. قومیت یہ تو تمہاری پہچان کے لیے بنائی ہے، ورنہ اصل اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصل تو تقوی ہے. حضرت بلال حبشی تھے، یہ عرب کے تھے نہیں، یہ حبشہ کے تھے، اور ظاہراً شکل اور صورت کے مقابلے میں عرب والے گورے ہوتے ہیں اور حبشہ والے کالے ہوتے ہیں. حضرت بلال حبشی شکل کے اعتبار سے کالے تھے اور قومیت کے اعتبار سے عجمی تھے، لیکن اللہ نے مسجد نبوی کا امام بنا دی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لہذا قومیت کو دیکھ کر تم فیصلے نہ کرو، دوسروں کو تانا زنی نہ کرو. یہاں پر سورہ فتح بھی، سورہ حجرات بھی مکمل ہوگی. اب آ گئی ہے سورہ قاف. سورہ قاف کو اللہ سبحانہ وتعالی حروف مقطعات سے شروع کیا. ابتداءً قرآن کی حقانیت اور مشرکین مکہ جو یہ کہا کرتے تھے کس نے مرنا ہے، کس نے دیکھا ہے، اللہ پاک نے سب سے پہلے قرآن کی قسم کھائی. اللہ نے 5 جگہ قرآن کی قسم کھائی ہے، اور ان میں سے کہ قاف القرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. پہلے تو نبی کی ذات پر تعجب کیا، نبی کے قرآن پر تعجب کیا، اور پھر بعض بعد الموت پر اذا متنا وكنا ترابا، کیا جب مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے. ذلك رجع بعید، آپ کہتے اٹھائے جاؤ گے، یہ بہت بعد کی بات ہے، یہ کس نے دیکھا ہے، وہ بعد میں دیکھ لیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے نبی جی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے یہ آپ کو جھٹلاتے اس سے پہلے بھی نبی آئے تھے، قوموں نے ان کو جھٹلایا تھا. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط. آپ سے پہلے لوگ آئے تھے، حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت سمود، صالح، حضرت عاد اور حضرت موسیٰ، حضرت لوط. ان سب کو ان قوموں نے جھٹلایا تھا، یہ بھی آپ کو جھٹلا رہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ جو کرتوت کر رہے نا، یہ کرتوت یہ کل قیامت کے دیکھ لیں گے. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے یہ نیکی لکھ رہا ہے، یہ بدی لکھ رہا ہے. اذ يتلقى المتلقيان، جب یہ مل جائیں گے دائیں اور بائیں جانے والے، یعنی قیامت میں، اور یہ ان کا نامہ اعمال کچا چٹا پیش کر دیں گے، پھر معلوم ہو جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے. یہ کفار ہے جو آپ کی تکذیب کر رہے، ہم ان کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے. اور وہ جہنم چھوٹی موٹی جہنم نہیں ہے، یہ اتنی بڑی جہنم ہے، اتنی بڑی جہنم ہے. ایک زمانے کے بعد اللہ رب العزت پوچھیں گے حلیم تلاتی، کیا تو بھر گئی؟ وہ جہنم یہ نہیں کہ میں بھر گئی یا کیا ہو گیا، یہ جہنم کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور ہے؟ ہمارے استاذ مکرم نے ایک واقعہ سنایا تھا، اور الفوز الکبیر کے اندر یہ موجود بھی ہے کہ مشرکین مکہ میں سے، مشرک مکہ نہیں بعد کے کفار نے کہا کہ وہ قرآن جیسا قرآن پیش کر دو. ایک بڑے پڑھے لکھے یہودی کو بلا کر لایا جس کو قرآن کا بھی علم تھا، تورات کا بھی، انجیل کا بھی، ساری کتابوں کا علم تھا، اور بڑا مناظر تھا کہ تم قرآن جیسا قرآن پیش کرو. اور اس کو 1 سال کی مہلت دے دی کہ اس کمرے میں بیٹھو، ہر طرح کی کتابیں جو دنیا کے اندر ہو سکتی وہ لا کر رکھ دے دی، اور 1 سال تک تم کو کھانا ملے گا، آرام ملے گا، 1 سال کے بعد پھر تم کارگزاری دینا.
1 سال کے بعد جب دروازہ اس کا کھولا گیا تو وہاں پر کاغذوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. کہا لکھا؟ کہا یہ لکھا ہے. کہا یہ تو پھٹے ہوئے کاغذ کے پرزے ہیں، تو تم نے کیا بنایا ہے؟ کہا یہی بنایا ہے. کہا کیوں؟ کہا بدبختو، میں قرآن کی ایک آیت نہیں بنا سکا، اس کا مقابل پیش نہیں کرا. کہا کیوں؟ کہا قرآن نے کہا حل من مزید، کیا کچھ اور ہے؟ تو جہنم بڑی ہے، تو میں اس بڑے ہونے کی تعبیر آج تک بنا ہی سکا کہ وہ کتنی بڑی ہے. میں تو اس کا جواب نہیں لکھ سکا، تو میں کیا پورا قرآن کا جواب لکھ سکوں گا؟ قرآن ایسا معجزہ ہے جس کی نظیر دنیا کے اندر نہیں ملی اور نہ کوئی لا سکتے ہیں. یہ دوزخ میں جانے والے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو دوزخ کے اندر اسی دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا، لیکن ایمان والوں کے لیے کہا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ. جو رحمان سے ڈرا ہے اس کے لیے یہ انعامات ہوں گے. کیا انعام ملیں گے؟ جو پیچھے ہم نے سن لیا اور آگے بھی ملتا رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی جی آپ کا کام ہے ان کو بتاتے رہنا، باقی ہمارے ذمہ ہے. نحن اعلم ما یقولون ما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. یہ جو کچھ بکواس کر رہے ہم خوب اچھی طرح جان لیتے ہیں، اور آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہے، آپ تو بس ذمہ دار ہو. آپ ان کو بتاؤ، مانے یا نہ مانے یہ ان کا کام ہے، آپ کا کام تو بس بتانے کا ہے. اور آپ کا کام ہے اس قرآن کے ذریعے سے ڈرانا بھی، وعدہ بھی، وعید بھی. مان لیا تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو کوئی بات نہیں، ہم ان سے نپٹ لیں گے. یہاں پر سورہ قاف مکمل ہو گئی. سورہ زاریات کا تھوڑا سا حصہ اسی پارے کے اندر ہے، لیکن اس کا اگلا حصہ 27ویں پارے کے اندر ہے، لہٰذا اس کو اسی وقت پر بیان کیا جائے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ. تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.